اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، حسنین سرفراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک بناؤں۔ میں قرآن کی سیریز تو لے کے چل ہی رہا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مختلف کامنٹس آ رہے ہیں، بہت سے لوگ جہاں جو ہیں وہ پذیرائی بھی کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور میں بالکل پوری طرح جو ہے مینٹلی تیار تھا اس کے لیے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو پبلک کر رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ آپ کے حق میں بولیں گے، کچھ لوگ آپ کے کرٹک ہوں گے، اور مجھے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو کرٹکس ہیں، کیونکہ وہ آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو محبت دکھاتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے بڑی ہمت ملتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کرٹکس کی بھی امپورٹنس ہے۔ تو میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ مولوی ازم پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بات کریں، کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے کہ بس جو مولوی نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اور مولوی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو خود قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، یا آپ خود نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں کسی مسلک کو یہاں ٹارگٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا وہ کام ہی نہیں ہے، میں جنرلی بات کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام ورسز مولوی ازم۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ حسرت ہی رہی کہ کوئی دین پڑھاتا، حسرت ہی رہی کہ کوئی دین پڑھاتا، جس نے بھی پڑھایا مسلک ہی پڑھایا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، ان کی احادیث کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کر ہم مولوی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، مولوی کوئی برا شخص نہیں ہوتا، وہ ہم میں سے ہی ہوتا ہے، برے ہم ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پڑھائی لکھائی کرو، اکاؤنٹنٹ بنو، دنیا کے ہر معاملے میں ہم چیمپئن ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ایک ان پڑھ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ان پڑھ ہی ہوا کہ وہ صرف جو ہے اس کو مدرسے کے اندر تعلیم ملتی ہے، اس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ممبر پہ بیٹھ کر اکانومی بھی سمجھا رہا ہوتا ہے اور سوشل لائف بھی سمجھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مولوی کی لائف سے کبھی گزرتی ہی نہیں ہیں۔ تو میں یہاں ہر کس ٹارگٹ مولوی کو نہیں کر رہا، میں ٹارگٹ کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں مولوی غلط ہیں۔ اگر مولوی غلط ہیں تو آپ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ آپ کیوں پڑھتے نہیں؟ آپ کو تو کسی نے نہیں روکا۔ ہاں، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود سے قرآن نہ پڑھو، خود سے حدیث نہ پڑھو، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اور بیچ میں جو ہے نا یہ حدیث بھی ڈال دیتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے استاد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی پہلی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت لے کر آئی ہے۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے گمراہ ہو جائے گا؟ آپ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ کی پکی اور سچی نیت ہے اور اخلاص کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو یقین مانیں اگر آپ غلط راستے پر بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے نا آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے گا۔ یعنی کہ آپ گمراہ بھی ہو رہے ہیں نا کچھ وقت کے لیے، لیکن آپ دل سے کام کر رہے ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی قرآن و حدیث پڑھ کے کوئی جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو جائے گا، میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں نے فلسفی پڑھی۔ آپ تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، فلسفی جب میں نے پڑھی تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ مت پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ فلسفہ یہ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی فلسفی سے۔ اس چینل کا مقصد آپ دیکھ لیں، اسلام ورسز سائنس، کہیں پر بھی آپ نے ایسا کانٹینٹ نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم، کیونکہ یہ میرے ساتھ گزرا ہے، یہ میری اپنی فیلنگز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے سائنس کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے، تو میں اپنی بات جو ہے وہ اس طرح کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، مولوی ازم، مولوی صحیح ہے غلط ہے، میرے نزدیک دین کے اندر مولوی ہے ہی نہیں۔ ہر انسان کو مولوی ہونا چاہیے، ہر انسان کو قرآن خود پڑھنا چاہیے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ میری تو اتنی ابھی ایفرٹ نہیں ہے، میں نے تو ابھی کچھ صورتیں کور کی ہیں، لیکن ایک راستہ تو اختیار کیا ہے، خود ترجمہ پڑھیں، خود تفسیر پڑھیں، خود دیکھیں انٹرنیٹ پہ آج کے دور میں کیا مسئلہ ہے۔ آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو مولوی ایک بات کا جواب نہیں دے رہا تو مسجد بدل لیں، کون سا مشکل ہے؟ اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ مشکل ہے، انٹرنیٹ پہ آ جائیں، ہر قسم کا ہر مسلک کا مولوی موجود ہے۔ آج کل کے دور میں رائے لینا اور کسی بات کو معلوم کرنا تو بہت آسان ہے، گوگل زندہ باد، یوٹیوب زندہ باد، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اب مولویزم سے باہر نکلیں، اسلام میں مولوی کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بھی نماز جنازہ پڑھانی آنی چاہیے، آپ کو بھی جمعہ پڑھانا آنا چاہیے۔ آپ ہر عید کی نماز میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مولوی کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی رکعت میں ہاتھ باندھنے ہیں، کون سی رکعت میں ہاتھ جو ہے کھولنے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مولوی کم سے کم اس کو جتنے وسائل ملے اس میں اس نے بہترین کردار ادا کیا، اس نے مسجد کا امام بن گیا۔ اب اس کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے، وہ آپ کو نہیں پڑھا سکتا فزکس، آپ مت پوچھیں اس سے۔
ہاں دین کے معاملات میں بھی وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی اور پہ اگر انگلی اٹھانی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ مولوی ازم جیسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ ہر بندے کو مولوی ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر بندے کو دین خود پڑھنا چاہیے۔ جس دن آپ اس چیز کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، چاہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں، کسی کی بھی تفسیر پڑھیں، پڑھنا تو شروع کریں، یقین مانیں بہت اصلاح ہوگی۔ تو اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم دوسروں پہ تنقید پہلے نہ کریں بلکہ خود پہ تنقید کریں، اپنی اصلاح کریں، مولویزم اور اس بات سے باہر نکلیں۔ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے ہمارے دین کا کیا مسئلہ ہے۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آئی ایم سوری ٹو سے غسل کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ یہ تو بیسک بنیادی باتیں ہیں، اگر یہی نہیں پتہ تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ تو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے، مولوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے پر انگلی اٹھائیں۔ آپ دنیا کو بدل نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد آپ کی دنیا خود بدل جائے گی۔ السلام علیکم۔